بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یہ سورہ بنی اسرائیل کے 8ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں جو 71 تا 77 7 آیات پر مشتمل ہیں. پورا رکوع ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. آج کی آیات کو اس حوالے سے سمجھیے جو گزشتہ درس کی آخری آیت تھی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. آخری آیت یہ تھی. وہ ایک تمہیدی آیت تھی اور اس حقیقت کا اظہار رب کریم کی طرف سے ہو رہا تھا.
اس آیت کے ذریعے کہ رب کریم نے انسان کو دوسری مخلوقات پر، بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ تمام ہی مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے شرط کے ساتھ، یعنی ایک تخلیقی طور پر تو، کمپیریٹیو شکل میں تو بہت سی مخلوقات پر، لیکن اگر شرط کے ساتھ جوڑا جائے، پرووائڈڈ کے ساتھ میں کہا جائے، تو تمام ہی مخلوقات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشی ہے تمام مخلوقات پر. اس کو میں پہلے لیتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. تخلیقی طور پر جیسے کہ سورہ 3 میں فرمایا بھی گیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو احسن تقویم پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو احسن تقویم کی جتنی جہات ہو سکتی ہیں، جتنے ڈائمنشن ہو سکتی ہیں، ان کو سوچئے. کیا ہمیں شک ہے اس بات سے کہ اس دنیا میں، کم سے کم اس دنیا میں انسان سے بہتر کوئی اور مخلوق ہے؟ اور انسان یہاں پر جو خلافت کا اہل قرار دیا گیا ہے اور ہے یہاں پر، اور ہر چیز کو مسخر کرنے کا سوچتا بھی ہے، تو کیا اس میں کوئی شک ہے؟ اب رہ گئی وہ مخلوق جو خفیہ ہے، ایک نوری مخلوق، ایک ناری مخلوق، جن اور فرشتے. تو جنوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سے افضل بنایا اس لحاظ سے انبیاء کرام ان میں تھے یا کہ نہیں تھے اس پر قرآن خاموش ہے، لیکن حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں پر بھی مبعوث کیے گئے. اس کا مطلب کم سے کم حضور نبی اکرم کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اور جنوں دونوں پر آپ کو مبعوث کیا گیا، تو آپ کی فضیلت یہاں ثابت ہوئی. اب شرط کی بات میں نے کہی تھی کہ یعنی ایک تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا، کم سے کم اس دنیا کی پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے، تو کائنات کے پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو شرط کے ساتھ میں یہ کہ اگر انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو بدر عتم پورا کرے گا تو فرشتوں سے بھی افضل ہے وہ. اور اگر اللہ کی طرف سے خاص اس کو منصب دیا جائے گا، منصب نبوت، اور منصب نبوت میں بھی امامت کا منصب دے دیا جائے گا جس کو، یعنی حضور نبی اکرم کو سربر انبیاء والا، اشرف الانبیاء والا، تو پھر وہ حضرت جبریل سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. آپ کا منصب سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل کے پر جلتے ہوں اور آگے جانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہوں کہ نہیں، بس میں یہیں تک رہ سکتا ہوں، آپ کو بلایا ہے، آپ جائیے. تو یہ اعزاز حضور نبی اکرم کے لیے ہے، تو یہ فضیلت حضور نبی اکرم کی ہے، تو اس میں کچھ ہمیں اشتباہ نہیں ہے. لیکن اس میں ذرا ایک پہلو تھا، وہی پہلو چھپا، یعنی گویا ہم لوگ جو ہیں اس پہ توجہ دیں اپنی، یعنی مطلب جس شرط کو ہم بھلا بیٹھے ہیں اس شرط کو یاد رکھنا چاہیے. یعنی انسان تخلیقی طور پر اللہ رب کریم کی طرف سے بہترین بنایا گیا، لیکن اسی کے ساتھ اس کے اندر امتحان اس کو کی غرض سے اس کو رکھا گیا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جن نوازشوں، کرم و نعمتوں سے نوازا ہے، رب کریم چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے اس کا بندہ، اور اس پر اس کو انعام ملے. اور اگر وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے تو کیونکہ اس کو بصیرت بخشی گئی ہے، اس کو عقل و شعور بخشا گیا ہے، تو وہ جو بصیرت ہے اور عقل و شعور ہے اس سے صحیح استعمال کو نہیں کرتا، تو پھر
उस पर को सज़ा भी मिले। ये है वो चीज़ जो बहुत अहम थी। इसी बात को आज पूरे रुकू में आप गौर कीजिएगा, मुख्तलिफ अंदाज से ये बात कही है। इसके लिए एक अल्लाह ताला ने एक बिसात बिछा दी है। इस बिसात में खैर व शर का हंगामा है, खैर व शर की कशमकश है। इसमें सफ़ेद मोहरे हैं और काले मोहरे हैं, शतरंज की बिसात गोया है। और उसके बाद जो है शर का जो नुमाइंदा है वो इबलीस है। उसने इसके पहले की आयत में जिक्र कर इसमें आ चुका है कि उसने प्यादों को अपने और अपने घोड़ों को सबको जो है लगा दिया है। और जैसे कि शतरंज के मोहरे में प्यादे होते हैं, घोड़े होते हैं, वो लगे हुए हैं, वो भी चल रहे हैं, वो भी उधर लगे हुए हैं। इधर जो है खैर के नुमाइंदे और बेहतरीन नुमाइंदे अल्लाह का रसूल हुजूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम उस ज़माने में, और आपके बाद आपके उम्मती आप ही का अलम लेकर जो है दुनिया में खड़े कर दिए गए हैं और उनको चलना है। अब ये है वो बात जो इसमें लुब्बे लुबाब की शक्ल में है। अब और बातें भी आएंगी, तो मैंने सिर्फ उस बात को कि वलक़द कर्रमना क्यों कहा गया था वो याद दहानी कराई गई थी कि ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ इंसानों, ऐ बनी आदम, हमने तुम्हें तख्लीक़ी और फितरी तौर पर बेहतरीन बनाया था। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हें दी है वो अक्ल व शऊर बख्शा है और बसीरत बख्शी है। बसारत के साथ बसीरत बख्शी है। इस पर गौर कीजिएगा, बसारत और बसीरत बख्शी है। इस बसीरत का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी बसारत कायम रहेगी, और इस बसीरत का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो बसारत भी तुम्हारी छीन ली जाएगी। इसीलिए आगे कहा गया है कि जो दुनिया में अंधा रहा वह आखिरत में भी अंधा होगा। वो अंधा कैसे होता है? बसीरत का अंधा था वो, हालांकि आंखों से देख रहा होता था, लेकिन उसने बसीरत से काम नहीं लिया। तो जो बसीरत से काम नहीं लेगा तो उसकी हकीकी सूरत हाल आखिरत में नज़र आएगी। वो असली चीज़ जो हकीकतें हैं वो आखिरत में मुनकशिफ होंगी। तो हकीकत में वो अंधा ही था, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहा था। आखिरत में वही चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि हकीकतों का इंकशाफ वहाँ हो जाएगा। अब देखिए, फरमाया कि यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फउलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फतीला वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। मैंने 2 आयतें पढ़ी, याद करो। कुछ मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा ऐसे किया, ज़रा वो वक्त याद करो, एक वक्त आने वाला है। फरमाया कि मौलाना कह रहे हैं फिर ख्याल करो उस दिन का जबकि हम हर इंसानी गुरोह को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। उस वक्त जिन लोगों को उनका नाम अमाल सीधे हाथ में दिया गया वो अपना कारनामा पढ़ेंगे और उन पर ज़र्रा बराबर जुल्म न होगा। और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी ज़्यादा नाकाम है। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने एज़ाज़ व करम से जो नवाजा, एज़ाज़ व इकराम से जो नवाजा, वलक़द कर्रमना बनी आदम, इस एज़ाज़ को मुख्तलिफ तरीक़े से अल्लाह ताला जो है एसेट कर रहा है, अफ़म कर रहा है, याद दहानी करा रहा है और मुख्तलिफ मौक़े पर उसका इज़हार कराएगा। तो क़यामत के रोज़ एज़ाज़ व इकराम के इज़हार के लिए ये करेगा। क्या करेगा कि यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि हर इंसान को, हर शख्स को उनके इमाम के, पेशवाओं के, रहनुमाओं के साथ बुलाया जाएगा। जो जिसका पेशवा होगा, तो जो पेशवा जिसका होगा उसके साथ उसको बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा? इसमें भी इकराम ही था। तो जो अच्छे काम करने वाले होंगे तो उनको इनाम मिलेगा, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा एक उनकी तसल्ली और तशफ़ी होगी। जो
ان کے پیشوا ہوں گے، اور ان کو بھی ہوگی تسلی اور خوشی ہوگی کہ ان کے فالوورز ہوں گے، دونوں بہت زیادہ۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ شیطان کے پیرو ہوں گے اور شیطان جن کا پیشوا ہوگا، وہ بھی وہاں پر ہوگا اور اس کو بلایا جائے گا۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اصلی انعام دے گا، وہاں پر اصلی جزا دے گا وہاں پر، کیونکہ یہ دنیا جو بنائی ہے یہ کچھ نہیں تھی، بلکہ اصلی انعام کا دن تو وہ ہے، اصلی انعام کا دن تو وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اصلی انعام دینا چاہتا ہے۔ قرآن میں بار بار یاد دلاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کو بنائی اس لیے، کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اللہ کی رحمت کا ظہور یہاں نہیں ہو سکتا، رحمت کا اصلی ظہور وہیں ہوگا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ، لام تاکیدیہ ہے، ضرور بھی ضرور وہاں پر تم کو جمع کرے گا تاکہ تم کو اکٹھا کر کے اور سب کے سامنے تمہیں گویا انعام سے نوازے۔ تو یہاں پر اسی کی طرف اس کا ایک منظر کشی ہے اس کی۔ تو ہر شخص کو، ہر گروہ کو، انسانوں کے، ان کے امام کے ساتھ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، امام کے دو معنی ہوتے ہیں۔ امام کے ایک معنی ہوتے ہیں پیشوا، رہنما، اور رہنما کے لیے کتاب بھی ہوتی ہے، رہنمائی والی کتاب بھی ہوتی ہے، اور کتاب سے آگے بڑھیں گے تو کتاب، وہ کتاب جو انسان کا اعمال نامہ ہوتا ہے وہ بھی۔ تو دیکھیے اسی امام میں کتنے معنی نکل آئے۔ امام میں ایک تو جس کی رہنمائی میں چل رہا ہے وہ امام ہوئے، وہ شخصیتیں ہیں۔ امام میں وہ کتابیں ہیں، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ بھی امام ہیں ان کے بڑے، ان میں جو ان کے خاص نمائندگان ہیں اس دین کے، وہ لوگ بھی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کتاب بھی ہے، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور وہ نامہ اعمال بھی کتاب ہے، ان کا اپنا نامہ اعمال، وہ بھی امام کے ساتھ، یعنی اپنے نامہ اعمال کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ اب آؤ تم اپنے نامہ اعمال کے ساتھ، اور اب تم آؤ اپنے پیشواؤں کے ساتھ، اب میں تمہارا پورا حساب کتاب کروں گا، یعنی تمہارے پیشواؤں کے سامنے اور تمہارے نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ تمہارا حساب اب کروں گا۔ یعنی میں حساب کروں گا کا مطلب میں نے جیسے ابھی عرض کیا، یعنی تمہیں اصلی جزا آج دوں گا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ کی روشنی میں دیکھیے تو فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، اس لیے اس کی طرف خاص طور توجہ دلائی یہاں پر، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جن کے ہاتھوں میں، دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ اپنا نام اعمال بہت خوشی سے پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن میں کہا گیا ہے دوسروں کو بھی دکھائیں گے، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، سورہ حاقہ میں، الحاقہ میں کہا گیا دیکھو تو میرا نام اعمال کتنا اچھا ہے، تم بھی پڑھو ذرا۔ رزلٹ کارڈ جیسے ہوتا ہے، جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں ایک دم خوش ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، تو دیکھو تو ذرا اچھا پوزیشن آئی ہے، ماشاء اللہ، یہ ہوگا۔ ان کا ذکر نہیں کیا گیا جن کے بائیں ہاتھ میں، بلکہ ان کو ایسے کہا گیا کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا، یہ نہیں کہا جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا گیا، جو اندھے رہے دنیا میں، وہاں نتیجہ ہے، یہاں پر اس نتیجہ جس پر یہاں پر بنا ہے، نتیجہ جو ہوا ہے اس کی طرف توجہ ہے۔ قرآن یعنی اسے کہتے ہیں بلاغت، یہ بلاغت قرآن پاک کی ہے۔ انسان خود بخود اس کی طرف چلا جائے گا۔ جو عرب کے لوگ تھے وہ تو خاص طور سے اس پر بڑے خوش ہوتے تھے کہ واہ، کم سے کم جو انہوں نے پوری بات کہہ دی، بہت ذہین ہوتے تھے وہ لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو ذہین سمجھتا ہے کہ
کیونکہ کرمنا بنی آدم، ہم سب کو بہت فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت رحیم بنایا ہے. تو کہا جو من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. اب اندھا بن کر رہا، سیدھی سی بات یہ کہی کہ مطلب یہ جنہوں نے آنکھیں ہونے کے باوجود آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور آنکھوں کا کام یہ نہیں تھا صرف کہ انسان جانوروں کی طرح دیکھے، کیونکہ اشرف المخلوقات کو اس کو بنایا تھا، اس کے پیچھے ایک ریزننگ اور کنکلوژن اور تمام چیزیں جو تھیں وہ آنکھوں کا کام ہوتا ہے. اسی لیے بصارت سے بصیرت کی طرف جانا یہ اہم تھا. تو اس نے دل کی آنکھوں کو بند رکھا. یہ آنکھیں کھلی تھی کہ نہیں کھلی تھی؟ جانور کی طرح کھلی تھی اس کی. تو وہ آخرت میں حقیقی طور پر اندھا اٹھے گا، کیونکہ وہ اندھا تھا بظاہر، تو وہ آنکھوں والا تھا. قرآن میں کہا بھی گیا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں اللہ میں تو بینا تھا. اسی سورہ میں کہیں کہا ہے کہ میں تو بینا تھا، تو مجھے کیوں ایسا اٹھایا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، تو ایسا ہی تھا. تو ومن کانا فی ہذہ اعمی، تو اس دنیا میں جو اندھا ہوگا تو آخرت میں بھی وہ اندھا اٹھے گا، اس سے بھی بدتر. قرآن میں بار بار کہا گیا کہ جانوروں سے بدتر، کیونکہ وہ ہو گیا، کیونکہ انسان ہونے کے باوجود وہ جانور کی طرح زندگی گزار رہا تھا. تو جانور ہے، وہ جیسے کرے گا ٹھیک کرے گا، لیکن انسان جانور کی طرح زندگی گزارنے لگے تو بدتر ہو گیا اس سے. اب دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجہ، پھر اس کا کانسیکوینس بتایا گیا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، لیکن یہ مضمون ایک ساتھ مربوط ہے ہر چیز میں. یعنی یہ وہی شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ایک بساط ہے، شیطان کی بساط لگی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے. ادھر ابلیس کی طاقتیں ہیں، شر ہے، اور ادھر دوسری طرف جو ہے خیر ہے اور رحمانی طاقتیں ہیں، اور رحمانی طاقتوں کا نمائندہ اللہ کا رسول ہے. اور اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کے فالوورز ہیں. ہر زمانے میں بساط بچھی ہوئی ہے، آج بھی بچھی ہوئی ہے، قیامت تک بچھی رہے گی ہے. اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ اپنی پوری طاقت قوت لگائے ہوئے ہیں اور لگاتے رہیں گے. سب سے زیادہ اس دنیا میں اللہ کے رسول جس دنیا میں بنفس نفیس موجود تھے، اس وقت انہوں نے طاقت جھونک دی. ہمارے ساتھ کیا، ہم کیا، ہماری بساط کیا. تو ان کے ساتھ جو طاقتیں جھونکی ہیں اس کی ایک منظر کشی یہاں کی گئی ہے. سوچئے آپ کتنی خطرناک صورتحال تھی اس وقت. ایسا پرزیکیوشن تھا، ایسا فتنہ تھا کہ تصور ہم نہیں کر سکتے. اب میں عرض کروں گا کہ دو قسم کی پرزیکیوشن، دو قسم کی جو ہے شر کی طاقتیں کام کر رہی تھیں اس وقت بھی. ایک شر کی طاقت جو تھی وہ کھلم کھلا کام کر رہی تھی، جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے اس وقت، پوری طریقے سے کھلم کھلا. یعنی چیلنج کر دیا تھا ابلیس نے، جیسے ایسے ہی چیلنج کر دیا تھا انہوں نے. اس میں وہ 9 کے 9 سردار، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 سردار کا اس عطا کا ذکر آتا ہے، ایسے ہی کہا ہے کہ حضور نبی اکرم کی بھی امت میں 9 سردار جو ہیں، خاص طور سے انہوں نے اپنی پوری کی پوری کوششیں جھونک دی تھیں کہ دعوت اسلام، دعوت حق کو ہر حال میں اس دنیا میں مٹا دینا ہے. قسمیں کھا لی تھیں انہوں نے، قسمیں کھا لی تھیں. ایسا کیا تھا. ایک نہیں 9 سردار کہہ رہا ہوں میں آپ کو. 12 بھی آتا ہے، 9 کی بات بھی آتی ہے. تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اس میں پرسپیکٹو میں 9 آتے ہیں، ویسے 12 کا ذکر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. تو میں جیسے میں بات بتا رہا تھا کہ ایک وہ کھلم کھلا چیلنج تھا اور ایک خفیہ سازشیں تھیں. خفیہ سازشیں تھیں. کیسی تھیں خفیہ سازشیں؟ ان کی طرف جائیے آپ ذرا، سورہ ابراہیم کی 56ویں آیت کی طرف جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ کتنی خطرناک ان کی سازشیں تھیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. فرمایا گیا کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے ایسے مکر کے جال، ایسے خطرناک چالیں چلی ہیں
اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. وقد مکروا مکرہم, یہ پوری کی پوری کوششیں اور سازشیں کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی ایک اپنی چال چل رہا ہے. وقد مکروا وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ, اور ان کی چالیں تو اتنی خطرناک ہیں کہ پہاڑ ٹل جائیں, پہاڑ ٹل جائیں, اتنی خطرناک چالیں ہیں ان کی. لیکن اللہ کی چال ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر سے صاحبان ہے, ایک رحمتوں کا معاملہ ہے کہ وہ جو ہے ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. اسی کی طرف اشارہ آگے آئے گا آیت میں. آیت سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے خاص ایک, جب تک نصرت نہیں ہوتی کام نہیں بنتا. نصرت مختلف انداز سے ہوتی ہے. ایک مستقل نصرت ہے جو انسان کو دی ہے, ایک وقتی نصرت ہوتی ہے جو وقتی طور پر دی جاتی ہے. وقتی ایک مستقل نصرت کیا ہے کہ انسان کو بصیرت دی ہے, انسان کو پاور دی ہیں, عقل دی ہے, شعور دیا ہے, بہترین چیزیں, بہترین صلاحیتیں دی ہیں. یہ سب نصرت ہی کہ پرماننٹ نصرت فطرت کی شکل میں دی ہے, جبلت کی شکل میں دی ہے, اور ایک وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نصرتوں کا معاملہ کرتا ہے. تو یہاں دونوں کی بات آئے گی. پہلے اس نصرت کا ذکر تھا جو پرماننٹ نصرت تھی, لقد کرمنا بنی آدم میں. اب آئے گا اس طرف اشارہ کہ جو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو نصرت بخشتا ہے. تو فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اے نبی اکرم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے, تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. ایک جنرل ٹرم میں ایک بات کہہ دی کہ اصلی رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو پہنچاتا ہے, وہ اللہ کی وحی کو پہنچاتا ہے وہ, اور شیطان کا کام یہ ہے کہ اس وحی میں رکھنا ڈال دے, وہ اس وحی میں رکھنا ڈال دے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اللہ کا رسول, اس کو کسی طریقے سے کامیاب نہ ہونے دے. اس کے اندر ایسے کامیاب نہ ہونے دے, لیکن سب سے پہلے وہ یہ کرے گا کہ اس رسول سے بارگین کرے گا. بارگین کرتا ہے کہ کچھ ہماری کچھ تمہاری, کچھ ہماری بات مان لو, تم کچھ ان کی بات, کچھ ہم آپ کی تمہاری بات مان لیں گے, کچھ تم دبو کچھ ہم دبیں گے, ایک سال تم ایسا کر لو تو ایک سال ہم ایسا کر لیں گے, اور کتنے مختلف قسم کے جو وہ باتیں کرتا ہے. اور یہ سب باتیں ہوئی ہیں, میں ایسی نہیں بول رہا ہوں, یہ سب باتیں انہوں نے سرداران قریش نے پوری چالیں پوری طریقے سے یہ بات رکھی ہے. کبھی کچھ کہا, کبھی کچھ کہا, کبھی کچھ کہا, یعنی دھمکیوں سے بھی کام لیتے ہیں, لالچ سے بھی کام لیتے ہیں. وہ اس کے علاوہ خاموش کام بھی کرتے ہیں, خفیہ بھی کام کرتے ہیں, اعلانیہ بھی کام کرتے ہیں. جس سے طریقے تھے وہ سبھی طریقے اختیار کر رہے تھے. ہم نہیں سوچ پا رہے ہیں کہ کیا کیا کر رہے تھے وہ لوگ. میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات کہتا ہے اپنے کلام میں, تو کیا سچویشن ہوگی, کیا حالات ہوں گے, کتنے خطرناک صورتحال ہوگی. جب قرآن جب یہ کہتا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. کہ یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ تم کوئی بات وحی کے ذریعے کر لو. فرمایا اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے, اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے. یہ وہ بات ہے جو اللہ کی طرف سے خاص تائید و نصرت کی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. اب میں بتاتا ہوں کیا کیا باتیں تھیں. ان میں ایک بات ایسی بھی تھی بہت بنیادی نوعیت کی تھی کہ حضور نبی اکرم نے جب دعوت دی سرداران قریش کو, اور بلایا اپنے ہاں, دعوت بھی دی, مختلف انداز سے دعوت, کھانے پہ بھی دعوت دی, ویسے بھی دعوت دی. تو سرداران قریش نے کہا یہ جو تمہارے قریب جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, غلام وغیرہ کمزور قسم کے جسے لوگ کہتے ہیں, ان کو ہٹاؤ. اراذلنا بادی الرائے جس کو کہا تھا سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے جو فالوورز تھے ان کو, ایسے ان کو ہٹاؤ. بلال ہیں, خباب ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, یہ کچھ نہیں, ان کو ہٹاؤ تو ہم تمہاری سنیں گے. ایسے نہیں کہا, انہوں معلوم تھا کہ اگر ایسے کہیں گے تو حضور ناراض ہو جائیں گے, کیا بات کر رہے ہو. بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت ٹھنڈے طریقے سے بھی کہا انہوں نے کہ محمد تم تو سردار ہو, تم تو
आला नस्ब के हो, हमारे सरदार के बेटे हो सरदारों के, और बात करना चाहते हो, हम ठीक है तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन हर एक स्टेटस का मामला होता है, स्टेटस होता है एक जरा, इसका तकाजा है कि तुम इनको हटाओ। ऐसे वक्त में जिस तरीके से शैतानी चाल दिली चली जाती है, और हुजूर नबी अकरम के जहन में ये ख्याल आ रहा है कि अगर ये ईमान ले आए तो काम बन जाएगा दीन का, इस्लाम का। अबस तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का। पूरी सूरह अबस का इब्तिदाई हिस्सा पढ़िए आप, यही बात है और कुछ नहीं। इस तरफ मैं इशारा यूँ कर रहा हूँ कि यही कहा था उन्होंने। हालांकि वो छोटे नहीं थे, अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम बहुत अच्छे ख़ानदान के आला नस्ल के भी थे, लेकिन सिर्फ बेचारे आँखों से मादूर थे। लेकिन भारा गाय को हटाओ, या यूँ कहिए कि उस वक्त हुजूर नबी अकरम ने किसी तरीके से उनकी नहीं सुनी। बाद में मतलब बात ऐसे ही और बातें हुई तो उसको अल्लाह ताला ने ये कहा कि आप इनकी तरफ झुक जाते, यानी इनकी शर्त को मान लेते शायद, क्योंकि आप तो दावत के हरीस हैं, आप चाहते हैं ये लोग ईमान ले आए। लेकिन ये तरीका अगर होता तो हम समझ लीजिए क्या करते, कुरान में ये कहा है, अगर ऐसा होता तो हम आपको बहुत खतरनाक किस्म का अज़ाब देते। इज़ल्लाज़क़नाका ज़ैफ़ल हयाती व ज़ैफ़ल ममाती सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। अगर ऐसा हो गया होता कि आप उनकी तरफ झुक जाते और उनकी बात मान लेते तो फिर सोचिए हम दुगना अज़ाब आपको देते। ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। क्यों? इसमें वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला। इसमें सोचिए कि एक तो तरकनु है, शयअन क़लीला है और कित्ता है, तमाम चीज़ें एक दूसरे की तरफ जो है सपोर्ट कर रही हैं कि बिल्कुल हुजूर का झुकाव उस तरफ नहीं हुआ, यानी बिल्कुल आप बहुत दूर रहे, दिल में बिल्कुल आपका ख्याल नहीं था। लेकिन सिर्फ एक शर्त, वक्ती तौर पर शर्त को मानने के लिए कभी जहन में ये ख्याल आया काश कि हाँ ठीक है इनकी बात सुन लेते हैं, इस वक्त हम अपनी बात रखेंगे, इनकी बात सुन लेते हैं, जैसे ही कह रहे हैं इनकी शर्त मान लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से वही आ गई कि ना इनकी बात बिल्कुल नहीं मानते, इनकी कोई शर्त कबूल नहीं होगी। ये हमारा कलाम आली शान है, कोई शर्त नहीं होगी हमारी तरफ, तुम्हारी तरफ से कोई शर्त नहीं होगी, हमारी शर्त होगी, हम जैसे कहना ऐसे होगा। ये बात हुई, आखिरकार अल्लाह के रसूल ने उनकी कोई भी शर्त नहीं मानी। कहा अगर आप ऐसा करते तो फिर हम दुगना अज़ाब देते। यानी अल्लाह ताला ये क्यों याद दिला रहा है? ये हुजूर को थोड़ी याद दिला रहा था, मुझे और आपको याद दिला रहा है कि जो जिस मकाम पे होता है तो याद रखे कि अगर ऐसा हुआ ऐसे वक्त में तो सख्त उस पर अज़ाब आएगा। आज के हालात में, हर ज़माने के हालात में होता है, और आदमी ज़रा सी बातों पर अपना ईमान खो देता है। कह रहा कोई बात थोड़ी है, ज़रा इनकी थोड़ी सी शर्त तो माननी है, मान लो। वक्ती तौर पर मैं दिल में थोड़ी मान रहा हूँ, मान लूँगा। अगर ऐसा भी करते हैं तो समझ लीजिए कि इस आयत के लिहाज से जो है बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है हमारी, कि अगर हमने उनकी ज़रा सी बात मान ली कि वक्ती तौर पर कुछ इनकी बात मान लो, कुछ दे लो, कुछ ले लो, तो उनकी कुछ अपनी हम मान लें। जो शराइत रखते हैं लोग हर ज़माने के, इबलीस सिफत लोग, इबलीस के एजेंट्स, वो ही होगा। तो यहाँ पर हमें ये रहनुमाई मिल रही है कि अल्लाह का दीन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है। अल्लाह की वही है इसको कुरान पाक, इस वही में ज़र्रा बराबर भी तब्दीली करने का किसी को, अल्लाह के रसूल को भी अपने, यही बात। ये तो है बात शुरू से ऐसी हुई थी जो इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी अवहैना इलैका, जो वही हमने आपको की है उस वही में ज़रा भी तब्दीली आ गई। अगर जैसे सूरह यूनुस में कहा था कि ज़रा सा बस तुम किताब को जो है ज़रा सी तब्दीली कर दो, कोई बस उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर ये हमें इसमें रहनुमाई मिल रही है। अल्लाह के रसूल ने ज़र्रा बराबर इधर से उधर नहीं किया,
کیسے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ولولا ان ثبتناک، اگر اللہ تعالیٰ خاص طور سے ثابت قدم نہ رکھتا، اللہ کی طرف سے خاص نصرت نہ ہوتی، تو اے نبی اکرم آپ کی فطرت جیسی فطرت شیطان ابلیس کے سامنے جو ہے مات کھا جاتی. یہ کہا جا رہا ہے، سوچ لیجیے میری بات، آپ جیسی فطرت، یعنی ہر انسان کی فطرت وہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم والی، لیکن حضور کی فطرت کون سی ہوگی تو تصور ہم نہیں کر سکتے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ اس وقت جو پرزیکیوشن ہو رہا ہے، اتنا خطرناک پرزیکیوشن ہے کہ آپ جیسی شخصیت بھی ان کی چالوں میں آ کر کے ڈر کے نہیں، ہم تو ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں تو نہیں، وہ اس طریقے سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں کہ ارے نہیں ایسی ہے بات، ارے کچھ ہماری بھی سن لو، کچھ ہماری بھی کر لو، کچھ ایسی کر لو، جتنی چالیں بھی تھیں ان میں سے. تو اللہ کے رسول جیسی شخصیت بھی اس طرف مائل ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے بر وقت بر محل اس کی طرف متنبع کر دیا کہ نہ، غلط. اگر ایسا کیا اللہ کے رسول سمجھ لینا کہ دوہرا عذاب آپ کے لیے ہے. یہ مطلب ہے یہاں پر. اب دیکھیے اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہا کہ یہ کسی طریقے سے مان ہی نہیں رہا، یعنی انہوں نے سازشوں کے جال بنے، ایسے سازشوں کے جال جس کا تصور نہیں کر سکتے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ پہاڑ ہل جائیں. انہوں نے کھلم کھلا پرزیکیوشن ایسے کیا کہ انہوں نے معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا. شیخ ابی طالب میں 3 سال تک رکھوا دیا، 3 سال تک ان کو جو ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، ان کا معاشی بھی بائیکاٹ کر دیا. سوچیے آپ 3 سال، 1-2 دن نہیں، لیکن یہ جمے رہے. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے سوچا یہ کسی طریقے سے مان ہی نہیں رہے. تو آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا، آپ کو پتہ ہے دارالندوہ میں اس میں ابو جہل سب سے آگے تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور سب نے فیصلہ کر لیا ہے. اگلی آیتیں اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اگلے درس میں یہی بات آئے گی کہ اب ہجرت کا وقت آنے والا ہے. انہوں نے اپنی آخری چال چل گئی. اب آخری چال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، اور اس سے پہلے کی آیت ہے یہاں پر. اگلی آیت وہی ہیں، آپ دیکھیے گا اگلے درس میں وہ سامنے آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا گیا ہے کہ اب تم دعا مانگو کہ بہت صدق کے ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں سے نکالے، اور بہت خیر کے ساتھ میں اور وہاں پر لے جائے جہاں بھی لے جانا ہے. یہ چیز اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہاں فرمایا کہ دیکھو، لیکن یہاں حجت تمام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس کے سامنے، پوری امت کے سامنے، قوموں کے سامنے، سرداروں کے سامنے، تاکہ قیامت کے روز وہ یہ نہ کہہ سکے، عذر نہ کر سکے ہم تک بات پوری نہیں پہنچی تھی، حجت تمام نہیں ہوئی تھی. اب یہ حجت ایسے تمام کی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ آخری آیت ہے اس سلسلے کی. تو وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. فرمایا کہ یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے. اس میں پیشن گوئی بھی ہے، اس میں وعید بھی ہے، اس میں تنبیہ بھی ہے، اس میں حجت تمام بھی ہو رہی ہے. اس میں بہت سے پہلو ہیں، آپ غور کیجئے. ان اللہ تعالیٰ نے بھی الٹیمیٹم دے دیا، ٹھیک ہے تم نکال دو میرے رسول کو، لیکن یاد رکھنا تمہاری ہلاکت کا پروانہ ہے، یہ تم نہیں جی پاؤ گے. اب ٹھیک تم ذلیل و خوار ضرور ہوگے، تم شکست خاص سے دوچار ضرور ہو جاؤ گے. چنانچہ حضور نبی اکرم یہاں سے نکلے ہیں، جیسے ہی 1.5 سال بعد ہی غزوہ بدر میں آپ کو پتا ہے 70 ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے اور 70 ان میں قید ہو گئے. پہلی ذلت ان کی آئی. اس کے بعد 6.5 سال بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا. باقی سب کے سب جو ہیں مکے کے سب لوگ جو ہیں بڑے بڑے سردار میں ابو سفیان کے اور دوسرے بھی بڑے سردار جو رہ گئے تھے، وہ لوگ بھی جو زندہ رہ گئے تھے بھی مان لیا. اور اس کے بعد مزید 2 سال کے بعد پورا کا پورا جزیرۃ العرب انا فتحنا لک فتحا مبینا کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نصرت بخشی، وہ فتح بخشی کہ جس کا تصور بھی ہم دنیا والے نہیں کر سکتے. دنیا والے تصور نہیں کر سکتے. ایسی فتح دنیا میں کسی کو ایسی فتح نہیں ملی.
اظہار فی الدین کا ایسا مظاہرہ کہیں نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا تاریخ انسانی میں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ سوچ لو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نہیں بخشے جاؤ گے، تم ذلیل و خوار ہوگے، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، کچھ تمہارے لوگ جو ہیں ہلاک کر دیے جائیں گے، کچھ ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان لوگوں کو تو بالکل ہلاک کر دیا جو بالکل سخت دشمن تھے، ابو جہل تھا، سردار تھے، قطبہ تھا، شیبہ تھا، فلاں تھے بڑے بڑے سردار تھے، سب پتہ۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازنا چاہا تھا ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ ابو سفیان تھے اور اکرمہ بن ابو جہل تھے اور صفوان بن معطل تھے، وغیرہ وغیرہ یہ لوگ تھے، تو ان کو ایمان سے نواز دیا۔ اور باقی جو رہ گئے تھے ان کو کہا کہ جزیہ دیں گے، وہ لوگ حقیر ہو کے جئیں گے، ذلیل ہو کر کے، حقیر ہو کر کے زندگی گزاریں گے۔ اگر تم جو ہو اللہ کے رسول کو نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے، ذلیل ہو کر کے، یعنی اہل کتاب کے لیے ہے، اہل کتاب جو ہے ان کو اس طریقے سے ذلیل کیا گیا اس زمانے کے۔ چنانچہ صرف اور صرف مومن اور مسلم جو ہیں، جو اللہ کے رسول کے فالوورز ہیں، انہی کو سر بلند کیا گیا اور انہی کے لیے فتح و نصرت کے سارے پروانے اور خوشخبریاں دی گئیں۔ فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو پیشن گوئی جو کی جا رہی ہے، یہ جو تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ ایسے ہی نہیں کہی جا رہی ہے، یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے تم۔ بہت واضح کہہ دیا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے نبی کو، ہمارے رسولوں کو، اولو العزم رسولوں کو کی بات آتی ہے، جب بھی دنیا کے لوگوں نے ٹھکرا دیا تو پھر وہ اس دنیا سے ٹھکرا دیے گئے، ذلیل و خوار کر دیے گئے وہ لوگ جنہوں نے ٹھکرایا تھا ان کو، جنہوں نے نکالا تھا رسول کو۔ ہر بار ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلیل و رسوا کیا، ضرور کیا، 3 طریقوں سے کیا، یہ کہتے ہیں، یا تو ہلاک کر دیا، یا اس امت رسول کی اس امت نے بعد میں ان سے بدلہ لے کر کے ان کو ذلیل کر دیا، یا کسی اور طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اور طریقے سے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، یعنی کسی اور طریقے سے، یعنی کسی کا ان کو غلام بنایا، جیسے یہودی سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو ان کو عیسائیوں کا ایک زمانے میں 1400 سال تک، 1350 سال تک یعنی عیسائی اور مسلمانوں کے زیر نگی رہے وہ لوگ، شکست خوردہ ہی رہے وہ لوگ، ان کے لیے کوئی نہیں تھی۔ آج 70 سالوں سے ان کو مل گیا ہے تو ہم اسی کو گاتے رہتے ہیں کہ 70 سالوں سے تو ایسا ہے، بھائی 70 سال کچھ نہیں ہوتے، انسانی تاریخ میں 70 سال کچھ نہیں ہوتے، اور یہ تو فیسز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے اس وقت۔ وہ یہودی تو آج بھی زیر نگی ہیں وہ عیسائیوں ہی کے، اس میں دو رائے نہیں۔ امریکہ اگر جس وقت وہ کر دے گا اور یورپ جس وقت اپنا ہاتھ شفقت کا ہٹا لے گا، یہ دونوں یورپ اور امریکہ، اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا، آج بھی وہی ہے، تو کون ہے یہ لوگ؟ تو ذلیل ہیں۔ ویسے تو ہم کہتے رہیں کہ بہت آگے ہیں اور اسکالرز ہیں، فلاں ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یاد دلایا ہے کہ ہمیں حق کے معاملے میں کبھی بھی ذرہ برابر بھی مداہنت سے کام نہیں کرنا۔ مداہنت سے کام کریں گے اگر تو اللہ تعالیٰ سارا کیا کرایا آکار کر دے گا ہمارا، مداہنت سے، یعنی دین کے معاملے میں 2 قسم سے مداہنت ہوتی ہے۔ ہم تعویل کر دیں، یہ قرآن کی وحی کو بدلنے کی طرف ہوتا ہے، اس کی طرف، یہ جو قرآن کی کا ہے اور ہے اسی طرف تھا، یعنی ہم قرآن کی تعویل کر دیں۔ بدقسمتی سے ایسا بھی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے آج، یہ کچھ تعویل کر دی جاتی ہے قرآن کی، آج کل کا زمانہ ایسا ہے اسی لیے ایسا ہے، اور فلاں ایسا ہے اور تو یوں ایسا ہے۔ اس کی بھی اپنے شرائط ہیں، اپنے طریقے ہیں، قرآن اپنا اس کو بتاتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام ہی میں اس کو ذکر کر دیا ہے، لیکن مداہنت ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہمارا نفس کہتا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہوتا، ہمارا نفس کہتا ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، بہت سخت عذاب دے گا ہمیں۔ ذلیل و خوار دنیا میں بھی ہوں گے، ہم آخرت میں بھی ہوں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر اگر ان کی بات مان لیتے ہیں تو اور وہ ہمیں دباتے رہتے ہیں، دباتے رہیں، ایک بار ضرورت سے کام لو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے
ٹھیک ہے، امتحان تو ہو گئی، ہر وقت امتحان ہوگا، ہونا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ عزیمت اور استقامت، ہمیں اس پر کاربند رہنا ہے، عزیمت استقامت. اور اگر ہم رخصتوں پر چلیں گے تو رخصتوں میں لوگ جو ہیں ہمیں کمزور کرتے چلے جائیں گے. ہماری جو خاص امتیاز ہے ہمارا، وہ انسانی امتیاز، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو کرامت انسانی جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی، کرامت انسانی خاک میں مل جائے گی. ابلیس یہی چاہتا ہے. اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو یہ کرامت انسانی جو ہے، جس کے سب سے بڑے نمائندہ، اعلیٰ ترین نمائندہ، جس کی معراج حضور نبی اکرم کے ہاتھ میں ہے، جس کا عروج، جس کا اوج کمال حضور نبی اکرم کو بنایا ہوا ہے، وہ ہیں ہمارے لیے تو ایک ماڈل، رول ماڈل. اور اس کے باوجود بھی ہم سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرامت خاص سے نوازا ہوا ہے، تو کہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے دام میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو وہ استقامت نصیب فرما دے، وہ ایمان نصیب فرما دے، وہ ہمت و جرأت نصیب فرما دے کہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہو کر جئیں ہم لوگ بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، اور آخرت میں بھی ہم اپنے پیشواؤں کے سامنے آ کے ہم کم سے کم ذلیل خوار نہ ہوں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا تھا، میرے آقا نے یہ کہا تھا، اور میرے آقا سامنے کھڑے ہوں وہاں پر، اور ہم ذلیل خوار ہو جائیں وہاں پر کہ میری امت نے یہ کیا بعد میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اور ایمان، استقامت، ہمت اور جرأت سے نوازے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.